تھام لو دامن مصطفیٰ کو، تھام لو دامن مصطفیٰ کو، ساری دنیا میں عزت ملے گی، اور نجدیو حشر میں دیکھ لینا مصطفیٰ کی حکومت رہے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھے حضرت، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ایک کتاب میں نے پڑھا کہ بھائی جو روپیہ بہرائچ میں نہ چلے، نان پارم نہ چلے، تلسی پور چوراہے پہ نہ چلے، بدلہ چوراہے پہ، الحمدللہ بڑے سنی تو صحیح العقیدہ ہے، وہ تو سچے ہیں الحمدللہ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ چلاتے ہیں کہیں نہیں چلتا ہے تو جا کے انعام دے دیتے ہیں۔ اللہ صحیح، یہاں تو کوئی کہنے والا نہیں ہوتا ہے، وہاں تو دکاندار دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، تعالیٰ کے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تعالیٰ کے کہو سبحان اللہ، تعالیٰ کے کہو سبحان اللہ۔ دیکھو مجاز ہم کو دے رہا ہے، شاعر ہم کو مجاز دے رہا ہے، اے چملہی کے سنی مسلمان، اگر تو اپنے گھر میں رہ کر کے اگر سوتا رہے گا تو تیرا مقام بلند نہیں ہوگا، اگر ایسے ہی گرد و نواح میں ٹہرتا رہے گا تو تیرا مقام بلند نہیں ہوگا، اگر ادھر ادھر ٹہلتا رہے گا تو تیرا مقام بلند نہیں ہوگا۔ عالم تصور میں میں نے عرض کیا پروردگار عالم میرا مقام بلند کیسے ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں حضرت علامہ مولانا سید عبدالجمیل صاحب قبلہ جو آپ کے سرزمین جمنہی پر تشریف لا چکے ہیں اور اس وقت جلسہ گاہ میں شرکت فرما چکے ہیں۔ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے حضرت کی زیارت کیجیے اور اپنے قلوب کو بیدار فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 11:30 کتنے؟ وہی والا حال ہے، آئے گو بیٹھو جاتھو جاؤ، آئے گو بیٹھو جاتھو جاؤ۔ ایک مقرر صاحب تقریر کر رہے تھے تو جلسے میں بہت کم لوگ آئے تھے، بہت رک کے لوگ آتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر طریقت حضرت علامہ سید عبدالجمیل صاحب قبلہ، سید عبدالجمیل صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب آپ ماتھے کی نگاہوں سے ایک آل رسول کے دیکھیے، رسول اللہ کی تعریف سنیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، طلب کے کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم کو فوقیت کہاں سے مل سکتی ہے؟ ہم کو مقام کہاں سے ملے گا؟ تو اس پتھر نے بتایا جب تو رسول اللہ کا پکا دیوانہ ہو جائے گا تو تجھے مقام مل جائے گا، واہ، ملے گا۔ تھام لو دامن مصطفیٰ کا، ساری دنیا میں عزت ملے گی۔ کتنی پریشانی اس وقت ہے، کتنی بڑی پریشانی ہے، وہ تو ہم آپ سکون میں ہیں، جو اس میں مبتلا ہے اس سے پوچھو۔ لیکن خدا کا قرآن آج سے نہیں 1400 سال پہلے سے اعلان کر رہا ہے کہ جب وہ 313 تھے لرز رہا تھا زمانہ، وہ کسی کو نہیں سمجھتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں حب رسول اللہ تھا، دل میں حب رسول اللہ تھا، ان کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا تھا بولو؟ ان کے ہاتھ میں۔ تو اسی کو شاعر نے اپنے فنی اعتبار سے کہا ہے، تھام لو دامن مصطفیٰ کو، ساری دنیا میں عزت ملے گی، عزت ملے گی۔ واہ، تھام لو
مصطفیٰ کو واہ واہ ساری دنیا میں عزت ملے گی، اور نجدیو حشر میں دیکھ لینا، نجدیو حشر میں دیکھ لینا، مصطفیٰ کی حکومت رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ رضوی شعر ہے مولانا رجب علی صاحب۔ جی عشق سرکار طیبہ میں ڈھلیے، آہا عشق سرکار طیبہ میں ڈھلیے، مسلک اعلی حضرت پہ چلیے سبحان اللہ، بہت اچھے بہت اچھے حضرت، عشق ماشاء اللہ۔ سرکار طیبہ میں ڈھلیے، مسلک اعلی حضرت پہ چلیے، مسلک کہہ دو سبحان اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ دل بڑا پیارا ہے، وہ زبان بھی پیاری ہے جس پر اعلیٰ حضرت کا نام ہے، کہ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اس وقت تک کہ اعتقاد کا پتہ نہیں چلتا، اس وقت تک کہ یہ پتہ نہیں چلتا ہے یہ ہمارا ہے کہ کسی دوسرے کا۔ سبحان اللہ، جی بالکل۔ چاہے سید سالار کے دربار میں چلے جاؤ، یا مخدوم سمنا کے دربار میں چلے جاؤ، یا وارث پاک کے دربار میں چلے جاؤ، یا مخدوم ماہیمی کی دربار میں چلے جاؤ، لیکن اگر اعلیٰ حضرت کا نام، اعلیٰ حضرت کا نام تمہاری زبان پر نہیں آیا، سامنے والا مشکوک رہے گا، یہ اپنے والا ہے یا دوسرے والا ہے، یہ کون والا ہے، یہ والا ہے یا یہ والا ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ کے کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ لیکن جو بھی اعلیٰ حضرت کا نام آیا، ایک سنی کہنے لگا یہ تو اپنا ہی والا ہے، کیا بات ہی والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت کا نام دو درمیان خطے امتیاز جو پیدا ہوتا ہے اسے ملا دینا۔ سبحان اللہ۔ آج آپ غوث کی محفل میں آئے ہو، غوث اعظم کی محفل میں آئے ہو، جشن غوث الورا منا رہے ہو۔ سبحان اللہ، جی سبحان کیا اللہ۔ منا رہے ہو بولو؟ جشن غوث الورا۔ جشن غوث الورا منا رہے ہو۔ اس میں بہت سے لوگ 11ویں بھی مناتے ہیں، بالکل۔ لیکن ایک چیز یہ بتاؤ، غوث الورا کی جشن ہے، اعلیٰ حضرت کا نام لے رہا ہے، مخدوم سمنا کی جشن ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت کا نام لیا جاتا ہے، مخدوم باہیمی کا جشن ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت کا نام لیا جاتا ہے، سید سالار کا جشن ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت کا نام لیا جاتا ہے، مخدوم کچھوچھا کا جشن ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت کا نام لیا جاتا ہے، اور بڑھوا بابا کا جشن ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت کا نام لیا جاتا ہے، وارث پاک کا جشن ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت کا نام لیا جاتا ہے، غوث اعظم کا جشن ہے، اعلیٰ حضرت کا نام لیا جاتا ہے، خواجہ اجمیری کا جشن ہے، اعلیٰ حضرت کا نام لیا جاتا ہے۔ میں نے عالم تصور میں جب نہیں کہ سننے مسلمانوں، میں پوچھنے پر مجبور ہو گیا، میں نے کہا یہ بتاؤ، یہ سید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، میں نے کہا یہ بتاؤ آخر اعلیٰ حضرت کا نام کیوں لیا جا رہا ہے؟ کہا اس لیے لیا جا رہا ہے، اللہ اکبر، 11ویں شریف کا سلسلہ چالو ہے، اللہ اکبر، 11ویں شریف کے سلسلے میں لنگر کھلایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان لنگر بولو، کھلایا جا رہا ہے، بریانی، جی بریانی کھلایا جا رہا ہے، مارہرہ مطہرہ کی سرزمین ہے، بریانی کھلائی جا رہی ہے، اللہ اکبر، بریانی کھلاتے 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 عشق کا امام، ہم سنیوں کا امام، مجدد اعظم دین و ملت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت سبحان اللہ سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، اپنے پیل خانے میں پہنچے، پہنچنے کے بعد انہوں نے بھی دیکھا، اس سے پہلے نہ جانے کتنوں نے دیکھا، لیکن اعلیٰ حضرت کی تعظیم دیکھو، اعلیٰ حضرت کا مقام دیکھو، اعلیٰ حضرت کا غوث اعظم سے محبت دیکھو، الفت تو دیکھو، سبحان اللہ اکبر۔ ان کے ساتھ سینکڑوں مریدین حاضر ہیں، سینکڑوں لواحقین حاضر ہیں، سینکڑوں معتقدین حاضر ہیں، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا اس 11ویں کے دانے کو اٹھا لیا جائے۔ اللہ اکبر، وقت کا امام ہے، اپنے وقت کا امام راضی ہے، اپنے وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ ہے،
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے وقت کا امام اعظم ہے، اپنے وقت کا امام راضی ہے، اپنے وقت کا امام غزالی ہے۔ اللہ اکبر، اس نے کسی سے کہا نہیں، اگر وہ مریدوں سے کہہ دیتے تو ان کے حکم کی تعمیل فوراً وہ کرتے، لیکن کسی سے کہا نہیں۔ وہ وقت کا امام ہے، وہ جھکا اور جھکنے کے بعد خود ہی لب سے اس دانے کو اٹھا رہا۔ سبحان اللہ کس کو اٹھا رہا ہے بولو؟ 11ویں شریف کے اس لنگر کے دانے کو زبان سے اٹھا رہا ہے۔ کہاں سے؟ سبحان اللہ زور سے بولو، زور سے بولو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ یہ ادا غوث کو بہت پسند آئی ہوگی، بڑی پسند آئی ہوگی۔ کسی نے دیکھا، شما نے دیکھا، ہما نے دیکھا، چھوٹے نے دیکھا، بڑے نے دیکھا، عالم نے دیکھا، مفتی نے دیکھا، محدث نے دیکھا، حافظ نے دیکھا، قاری نے دیکھا، عاشق نے دیکھا۔ کسی کو یہ شعور پیدا نہیں ہوا کہ یہ 11ویں کا دانہ ہے، اسے اٹھا لیا جائے، 11ویں کا دانہ ہے، اسے اٹھا لیا جائے۔ لیکن جب امام عشق و محبت نے اپنے نظر باطنی سے دیکھا تو دیکھنے کے بعد اس دانے سے نور نظر آ رہا۔ سبحان اللہ کیا نظر آ رہا تھا بولو؟ اس دانے سے نور نظر آ رہا تھا۔ اپنے وقت کا امام ہے، دونوں زانو بیٹھا، بیٹھنے کے بعد جیسے لوگ سجدے میں جاتے ہیں ایسے ہی گیا اور اس 11ویں کے دانے کو اپنے لب سے اٹھا لیا۔ سبحان اللہ کہاں سے اٹھایا بولو؟ جب نہیں کہ سنی مسلمانوں، یہاں سوال پیدا ہوا، ہاتھ سے بھی اٹھایا جا سکتا، کسی سے کہہ کے بھی اٹھا لیا جاتا، کسی سے کہہ دیتے اٹھا لیتا، لیکن وہ غوث اعظم سمجھ رہے ہیں سبحان اللہ کہ ہمارا اس میں لب ہی لگا ہوا ہے، غوث اعظم کا تو اس میں سب لگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، ہمارا تو لب ہی لگا ہے، غوث اعظم کا اس میں۔ واہ شعر ملاحظہ کیجئے۔ عشق سرکار طیبہ میں ڈھلیے، تڑپ کے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت۔ آمین۔ یہ غوث اعظم کی محفل ہے، جی جو دعا کیا جائے فوراً اس پہ آمین۔ عشق سرکار طیبہ میں ڈھلیے، مسلک اعلی حضرت پہ چلیے۔ واہ عشق سرکار طیبہ میں ڈھلیے، اور مسلک اعلی حضرت پہ چلیے، تو چاہے غم ہو یا کوئی خوشی ہو، چاہے غم ہو یا کوئی خوشی ہو، میرے آقا کی رحمت ملے گی۔ واہ سبحان اللہ چاہے غم ہو سبحان اللہ سبحان اللہ یا کوئی خوشی ہو، میرے آقا کی رحمت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ تھام لو دامن مصطفیٰ کو ساری دنیا میں، سبحان اللہ۔ عہد کر لو ہماری فجر کی نماز چھوٹے گی نہیں۔ سبحان انشاءاللہ۔ اللہ، کے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اے انسان، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ خاتم النبیین جب دنیا میں تشریف لائے تو قرآن نے خطبہ پڑھ دیا، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ اللہ نے قرآن میں خطبہ پڑھ دیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی رسول نہیں آئے گا، تمہاری ہدایت کے لیے اب کوئی رسول نہیں آئے گا، تمہاری ہدایت کے لیے اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مصطفیٰ آ گئے، خاتمی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب خاتم ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ عالم تصور میں میں نے عرض کیا، پروردگار عالم جل شانہ جس دین کی حفاظت کے لیے اپنی تیرے وحدانیت کی حقانیت کے لیے آدم آتے رہے، حضرت آدم آئے، حضرت نوح آئے، حضرت یحییٰ آئے، حضرت زکریا آئے، حضرت عیسیٰ
عیسیٰ آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت یحییٰ آئے، سب کے سب آئے، اور آنے کے بعد جب تیرا حبیب آ گیا تو نبوت کا دروازہ ختم ہو گیا ہے، نبوت کا دروازہ ختم ہو گیا ہے، رسالت کا دروازہ ختم ہو گیا ہے۔ اب تیرے دین، تیرے محبوب کا دین، اب تیرے محبوب کا دین تیرے بندوں تک پہنچائے گا کون؟ تیرے محبوب کا دین بندوں تک پہنچائے گا کون؟ عالم تصور میں جب ہم نے کہا، عالم تصور میں جب مولانا رجب علی صاحب نے کہا، مولانا دلدار صاحب نے کہا، سید صاحب نے کہا، آپ کے امام صاحب نے کہا، اللہ اکبر، تو رحمت کبریا جوش میں آئی، آواز آئی، میرے بندے، ارے رسالت کا دروازہ تو بند ہو گیا ہے، لیکن ولایت کا دروازہ صبح قیامت تک چلے گا، صبح قیامت تک چلے گا، ولایت کا دروازہ صبح قیامت تک چلے گا۔ اس لیے کہ جب بغداد میں منافقت آئے گی تو اس منافق کو، اس کفر کو مٹانے کے لیے ہم غوث اعظم بھیج دیں گے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ غوث اعظم بھیجیں گے۔ کربلا میں جب طوفان آئے گا تو امام حسین کو بھیجیں گے۔ کہو سبحان اللہ۔ اور جب عقیدے کی دھجیاں اڑانے کے لیے جب نجدی قوم پیدا ہوگی تو بریلی میں احمد رضا پیدا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ بہت اچھا۔ لہذا جمنہی کے سنی مسلمانوں، یہ زندگی آباد ہے، یہ سمجھا دیجئے، مصطفیٰ کی سنت کو اپنا لو، زندگی بھی بہتر ہو جائے گی، تمہارا وقت بھی بہتر ہو جائے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آنے والا دور تمہارا بڑا اچھا ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے قرآن جو اتارا اپنے نبی پر، انبیاء سابقین کو قرآن، انبیاء سابقین کو کتابیں ملی، بولو ملی، علماء حاضر ہیں، انبیاء علیہم السلام کو جو جس اعتبار سے تھا، جس منصب پر فائز تھا، اس کے اعتبار سے اللہ نے اسے کتاب دی۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم کو بھی کتابیں ملی، حضرت نوح کو بھی کتابیں ملی، حضرت یحییٰ کو بھی کتاب ملی، حضرت زکریا کو بھی کتاب ملی، حضرت خلیل کو بھی کتاب ملی، حضرت ابراہیم کو بھی کتاب ملی، حضرت موسیٰ کو بھی کتاب ملی، لیکن 4 کتابیں ایسی ہیں جو سب سے بڑی کتابیں ہیں۔ ان 4 کتابوں میں سب سے افضل جو ہے وہ قرآن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ہے بولو؟ قرآن، قرآن ہے ہمارا عقیدہ ہے، عالم کا عقیدہ ہے، سنی صحیح العقیدہ کا عقیدہ ہے، ولی کا عقیدہ ہے، غوث کا عقیدہ ہے، قطب کا عقیدہ ہے، سارے کے ولیوں کے سردار کا عقیدہ ہے کہ جب سارے نبیوں میں جس اعتبار سے مصطفیٰ سارے نبیوں میں افضل ہے، ایسے ہی قرآن ساری کتابوں میں افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کا کوئی جواب نہیں، واہ، نبی چلیں تو جواب نہیں، نبی بیٹھے تو جواب نہیں، نبی دیکھے تو جواب نہیں، نبی ہاتھ کی انگلی کا اشارہ کریں تو جواب نہیں، نبی پیر کی انگلی سے پیر کی انگلی اگر بڑھائیں تو جواب نہیں، نبی نبی حلیمہ کے گھر، نبی حلیمہ کے گھر، نبی حلیمہ کے گھر لیٹ جائیں تو جواب نہیں، تڑپ کے کہو سبحان اللہ، نبی حلیمہ کے گھر پالکی میں لیٹ جائیں تو جواب نہیں۔ اس لیے جواب اس لیے نہیں کہ تم ساری کائنات کے لوگ مل جاؤ اور ملنے کے بعد اگر کہو تم اشارہ کر کے نہیں، پوری طاقت لگا کر کے اگر یہ کہو کہ ہم چاند کو ہلا دیں، سبحان اللہ۔ کوئی ہلا سکتا ہے؟ کس نے؟ ابھی ہمارے انڈیا کے لوگ گئے تھے چاند پر، وہاں سے کیا لائے؟ مٹی کیا لائے؟ کتنے کروڑ روپیہ خرچ ہوا مٹی لانے کے لیے؟ ارے جانے والا جا رہا ہوگا تو ادھر سے آواز آ رہی ہوگی تو یہاں کیوں آ رہا ہے؟ اگر آمنہ کے لال کے قدموں میں چلا جاتا تو زمانہ تیرا ہو جاتا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہاں جا رہا ہے مٹی لانے کے لیے، ارے اس کے قدموں میں چلا جا، جو اشارہ کر دے تو چاند اس کے قدموں میں خود ہی چلا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، طرف کے کہیے، سبحان اللہ۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، واہ، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں،
اور کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے، سبحان اللہ طاقت سبحان اللہ۔ مصطفیٰ نے نہیں لگائی، جو نور ہوتا ہے کھلونا بھی اس کو نور ہی کا دیا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، جی جی، جو نور ہوتا ہے اس کو کھلونا بھی نور ہوتا ہے، اس کا کھلونا بھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے لے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے ایک زبان میں ایک جملے میں ایسی تعریف مصطفیٰ کی ہے، زمانے کے سارے لوگ مل جاؤ تو ایسی تعریف نہیں۔ شاعر جب آتا ہے تو پہلے سے اشعار بنا کے لاتا ہے، لیکن میرے اعلیٰ حضرت جب منبر پر آتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ حضرت فلاں بہر میں سناؤ تو حضرت پڑھتے ہی چلے جاتے تھے۔ طرف کے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ان کے خاندان کا جواب نہیں، ان کے بچوں کا جواب نہیں، ان کے کلام کا جواب نہیں۔ ختم کر دوں؟ چالو کئے بجے تک؟ ماشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے کہو یا غوث، یا غوث۔ عشق نبی کا جام پلاتے ہیں غوث پاک، عشق نبی کا جام پلاتے ہیں غوث پاک، اور دیوانہ مصطفیٰ کا بناتے ہیں غوث پاک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ راہی کے مثل دیکھ کے سارے جہان کو، واہ، راہی کے مثل دیکھ کے سارے جہان کو، رب کی عطا سے غیب بتاتے ہیں غوث پاک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ راہی کے مثل سمجھے؟ ساری دنیا کو جب غوث اعظم کے پنجے میں ہاتھ میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو رائی کے مثل ہو جاتی ہے۔ واہ، کیا ہوتی ہے بولو؟ رائی کے مثل ہوتی ہے، لیکن جب وہی غوث اعظم کے پنجے سے ہٹتی ہے تو ساری کائنات معلوم ہوتی ہے۔ واہ، غوث اعظم کی ولایت کا جواب نہیں، ان کی کرامت کا جواب نہیں، جس طرح مصطفیٰ کے معجزے کا جواب نہیں، ایسے غوث اعظم کے کرامت کا بھی جواب نہیں۔ واہ سبحان غوث اللہ۔ اعظم اٹھتے تو کرامت، جانتے ہو کب سے غوث اعظم کا دبدبا ہے؟ حضور معراج کو گئے تھے تبھی سے۔ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کی محفل منا رہے ہو وہ ٹھوکر لگاتے تو مردے کو اللہ زندگی دے دے۔ سبحان اللہ۔ کہو سبحان اللہ۔ 470 ہجری میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر جیلان میں اشراف خاندان میں پیدا ہوئے، لیکن حضرت امام جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں خطبہ پڑھ رہا تھا، درمیان تقریر میں اللہ اکبر، جب امام جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آیا، جوش آیا، جوش آنے کے بعد کہا حضور آپ کا قدم میرے سر پر ہے اور میری آنکھ پر ہے، آپ کا قدم میرے سر پر ہے میری آنکھ پر ہے، آپ کا قدم میرے سر پر ہے میری آنکھ پر ہے۔ سننے والے، سامنے بیٹھنے والے حیران و پریشان رہ گئے، بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ یہاں کوئی آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور آپ کا قدم میرے سر اور میرے آنکھوں پر ہے۔ سبحان اللہ، طرف کے کہو سبحان اللہ۔ میرے آنکھ پر ہے، میرے سر پر ہے، میرے آنکھ پر ہے، میرے سر پر ہے۔ جب آپ کی تقریر ختم ہو گئی، غلاموں نے گھیر لیا، گھیرنے کے بعد عرض کیا حضور جس طرح آج آپ نے اپنے تقریری جملوں میں اس طرح جملہ آپ نے بیان کیا ہے، ادا کیا ہے، ایسا کوئی جملہ آپ نے زندگی میں ادا نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان تو کیا کہا ابھی میں جب خطبہ پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر، عالم غیب سے آواز آ رہی تھی اے جنید بغدادی، تیرے بعد 150 سال کے بعد ایک ایسا میرا بندہ دنیا میں ظاہر ہوگا، اس کی ولایت جو ہے ساری کائنات میں پھیل جائے گی۔ جس طرح میرا حبیب سارے نبیوں میں بے مثال ہے، ایسے ہی وہ بیٹا ولیوں میں بے مثال نظر آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ولیوں میں بے مثال نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 150 سال پہلے، 150 سال پہلے، تاریخ مطالعہ کرو، 150 سال پہلے جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اے غوث اعظم
قدم ہمارے سر اور کس پہ ہے؟ قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ. حضور میرا آپ کا قدم میرے سر اور آنکھ پر ہے، لیکن غزنی کی سرزمین پر ہند کے راجا ہم سب کے خواجہ سبحان اللہ. وظیفہ پڑھ رہے ہیں. غوث اعظم اعلان کر رہے ہیں میرا قدم سارے ولیوں کے گردن پر ہے. تو خواجہ اجمیری کہتے ہیں گردن ہی پر نہیں میرے آنکھ پر بھی ہے. سبحان اللہ. تڑپ کے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. غوث اعظم کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی. اللہ کا ولی وہیں سے وظیفہ پڑھ رہا ہے، ایک اللہ کا مقرب بندہ وہیں سے اس کو نواز رہا ہے. اس سے یہ پتا چلا اللہ کا ولی جو ہوتا ہے کہیں سے بھی اپنے غلام کو نواز سکتا ہے، کہیں بھی سے بھی اپنے آنے والوں کو نواز سکتا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے میں کہتا ہوں اے جب نہیں کہ سننے مسلمانوں، ارے غوث اعظم تو بغداد میں ہے لیکن نوازنے پر آئے تو ساری کائنات کو نواز دے. یہ ہارون بھائی ہے الحمدللہ، انہوں نے ہی. سبحان اللہ. میرے امام نے جب جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ تو کیا فرمایا؟ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، واہ. جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں. واہ واہ. سبحان سب اللہ. ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت اچھے ماشاءاللہ. سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. اللہ اکبر. یہ جو پتنگے اڑ رہے ہیں اس سے عبرت حاصل. کیوں؟ ان کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن ان کی شمع جل رہی ہے. پتنگے اڑ رہے ہیں، ان کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن اچھل اچھل کر کے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. ہم شمع کو نہیں چھوڑیں گے چاہے ہماری جان چلی جائے. واہ واہ. ہم شمع کو نہیں چھوڑیں گے چاہے ہماری جان چلی جائے. نہ جانے کتنوں کی جان چلی جاتی ہے، اپنی قربانی پیش کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. تبھی تو مقام بلند ہوتا ہے. ایسے ہی نبوت کی شمع جب مکے میں جل رہی تھی، غوثیت کی شمع جب بغداد میں جل رہی تھی، طلب کے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. خواجگیت کی شمع جب اجمیر میں جل رہی تھی، مسعود غازی کی شمع جب بہرائچ میں جل رہی تھی، مخدوم سمنا کی شمع جب اچھوچھا میں جل رہی تھی، اعلیٰ حضرت کی شمع جب بریلی میں جل رہی تھی. طلب کے کہو سبحان اللہ. جن دیوانوں نے اچھل اچھل کر کے اپنی جان آفری کو ان کے حوالے کر دیا، وہی کوئی اور نہیں ہوا، وہی تو تاج الشریعہ ہو گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کون ہو گیا بولو؟ وہی تو مفتی اعظم ہو گئے، وہی تو تاج الشریعہ ہو گئے. جو اپنی جان آفری کو قربان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے کو بلند فرما دیتا ہے. جب نہیں کہ سنیے مسلمانوں، یہ زندگی آباد ہے. یوں نہ سمجھا کیجئے موت کا سایہ ہے ہر دم. کچھ تو سوچا کیجئے ایک بن اور نیک بن، دل سے کر ان کی جتن. غفلت چھوڑ کر راتوں میں رویا کیجئے. اذان دینے والا اذان دے رہا ہے، اذان دینے والا تمہیں پکار رہا ہے، اذان دینے والا تمہیں پکار رہا ہے. اے جب نہیں کہ سنیے مسلمانوں، آؤ اپنی آخرت کو آباد کر لو. اے جب نہیں والو، آؤ اپنی تقدیر کو بلند کر لو. اے جب نہیں والو، آؤ اپنی تقدیر کو بلند کر دو. تمہاری تقدیریں سوئی ہوئی ہیں، اور اگر اس تقدیر کو پوچھنا ہے تو کسی اور سے نہ پوچھو، مولا کائنات سے پوچھو. کس سے پوچھو؟ سبحان اللہ. کس سے پوچھو؟ نوجوانوں ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کس سے پوچھو؟ علی سے پوچھو. میں نے عالم تصور میں مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا، سرکار یہ بتاؤ کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ واہ واہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب خدا کو دیکھنا ہوتا ہے تو میں وضو بناتا ہوں. واہ واہ. جب نہیں کہ سنی مسلمانوں آواز
تمہارے کان تک پہنچتی ہے، لیکن جوئے و تاش اور ادھر ادھر کے لہو لعب میں بیٹھے رہتے ہو، کیا یہی لے کر کے جاؤ گے؟ کوئی یقین کر سکتے ہو کہ آج یہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، صبح بخیر کس کا ہوگا؟ جس کی موت آئے گی، کس کو پریشانی میں جھیلنا ہوگا۔ ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ بیٹھا اور اٹھنے لگا تو چلا گیا، جی 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 چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ ایک چیز یہ بتاؤ، میں نے تو واقعات کی دنیا میں کسی سے سنا تھا کہ وہ سفر کر رہا تھا، سفر کرتے کرتے بلا ٹکٹ، بہت سے لوگ بلا ٹکٹ سفر کرتے ہیں، لیکن جب ٹکٹ چیکر آتا ہے تو ان کی جان ہتھیلی پر آ جاتی ہے، جستاخ ہونے لگتی ہے، پریشان ہونے لگتے ہیں۔ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کہ تمہارے پاس ٹکٹ ہے یا نہیں؟ تو ٹکٹ دکھانے والوں نے ٹکٹ دکھایا، لیکن جس کے پاس ٹکٹ نہیں تھا وہ بہت پریشان دوڑتا 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 آیا اور دروازے پر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیا۔ اب جب تک وہ ٹکٹ تلاش کرتا رہا، سب سے پوچھتا رہا، تب تک وہ نیت باندھے رہا۔ ادھر وہ نیت باندھے ہوئے ہے، وہ سمجھ رہا ہے یہ چلا جائے تب میں نیت چھوڑوں۔ وہ سوچ رہا ہے کہ جب اس کی نماز ختم ہو تو میں اس سے پوچھوں۔ دیکھو، نماز دنیا کے مصیبت سے بچا رہی ہے، دنیا کی مصیبت ہی سے نہیں، جہنم کے عذاب سے بھی بچا۔ تڑپ کے کہو سبحان اللہ۔ حق ہے، سبحان اللہ۔ 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹہ نہیں، 3 گھنٹے ہو گئے، 3 گھنٹے ہو گئے۔ اسی 3 گھنٹے کے اندر وہ کسی پوچھتا رہا، لیکن سمجھ نہ سکا آخر بات کیا ہے، یہ کہنا کیا چاہتا ہے، اس کی کون سی نماز ہے۔ بڑے میاں بیٹھے ہوئے تھے، اسے پوچھا یہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے؟ تو بڑے میاں نے بتایا یہ ظہر کی نماز شاید پڑھ رہا ہے۔ کہا ظہر میں کتنی رکعت؟ کہا 12۔ کتنی؟ 12۔ تو اس نے خود ہی گڑا بھاگ سمجھ لیا، لگا لیا، کہا 12 تہائی۔ کہا سارا میرا سفر تو اسی کے پاس گزر جائے گا، باقی اور لوگوں کے لیے میں کیا جواب دوں گا۔ عرب کے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب نہیں کہ مسلمانوں سمجھ میں بات آ رہی ہے، تمہاری زبان میں بات کر رہا ہوں۔ اگر یہاں حدیث پڑھا جائے، قرآن پڑھا جائے تو سمجھ ہی نہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آوازیں تو سنیں، ان کا کچھ جان کر یہ کیا ہے؟ یہ مصطفیٰ کی شان ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو نور بنایا، کتاب دیا ہے، اسی کتاب کے ذریعے سمجھو مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے، اسی کتاب کے ذریعے سمجھو مصطفیٰ کی ہتھیلی کیا ہے، اسی کتاب کے ذریعے سمجھو مصطفیٰ کا سینہ کیا ہے، اسی کتاب کے ذریعے سمجھو مصطفیٰ کی سماعت کیا ہے، اسی کتاب کے ذریعے سمجھو مصطفیٰ کی زبان کیا ہے، اسی کتاب کے ذریعے سمجھو مصطفیٰ کا فرمان کیا ہے، اسی کتاب کے ذریعے سمجھو مصطفیٰ کی شان کیا ہے، اسی کتاب کے ذریعے سمجھو مصطفیٰ کا سینہ کیا ہے، اسی کتاب کے ذریعے سمجھو مصطفیٰ کا مدینہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اسی ماشاءاللہ۔ کتاب کے ذریعے سمجھو دندان کیا ہے، اسی کتاب کے ذریعے سمجھو مصطفیٰ کا خاندان کیا ہے۔ طلب کے کہو سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کا خاندان کیا ہے، سبحان اللہ۔ طلب کے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ٹکٹ چیکر چلا گیا، کہا اس کو اس کے حال پر چھوڑ۔ یہ وہی نماز تو ہے جس نماز کے لیے اذان پڑھی جاتی ہے، چھوڑ دیتے ہو۔ میرے سنی بھائیوں، 2 چیزیں معاف نہیں ہوں گی، ایک تو اللہ کا فرض اور ایک بندے کا قرض۔ دونوں بہت اچھے۔ اس کو اگر معاف کروانا ہے
تو اسی بارگاہ میں ناک رگڑنا ہوگا، مصطفیٰ کا وسیلہ لے کر کے ناک رگڑنا ہوگا، مصطفیٰ کا وسیلہ لے کر کے خدا کی بارگاہ میں عرض کرنا ہوگا۔ وہ تو قادر مطلق ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے، اپنے بندے کی گناہوں کو معاف کر دے، یہ تو اس کے کرم کی بات ہے۔ اسی لیے کہا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک میں کیا میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، سبحان اللہ سبحان مجھ سے اللہ 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ یا رسول اللہ، جب تیرے اشارے کا عالم یہ ہے تو جب سجدے میں سر رکھے گا تو کیا عالم ہوگا، سبحان ماشاءاللہ، کیا عالم ہوگا۔ اللہ کہے گا ارفع راسک، اے حبیب اپنے سر کو اٹھاؤ۔ واہ، رات میں لیٹتے ہو مصطفیٰ کو نہیں یاد کرتے ہو، دن کے اجالے میں مصطفیٰ کو نہیں یاد کرتے ہو، رات کے اندھیرے میں مصطفیٰ کو نہیں یاد کرتے ہو، چلتے ہو تو مصطفیٰ کو نہیں یاد کرتے ہو، کام کرتے ہو تو مصطفیٰ کو نہیں یاد کرتے ہو، اپنی تجارت میں مصطفیٰ کو نہیں یاد کرتے ہو، اپنے خاندان میں مصطفیٰ کو نہیں یاد کرتے ہو، یہاں رہتے ہو مصطفیٰ کو نہیں یاد کرتے ہو، مارکیٹ میں مصطفیٰ کو نہیں یاد کرتے ہو، لیکن مصطفیٰ تو تم کو قیامت میں بھی یاد کرے گا۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، واہ، نجدیو، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھی گیا احسان، مصطفیٰ نے ہی تو کلمہ پڑھایا، جی بولو پڑھایا کہ نہیں پڑھایا؟ جی، اس لیے جشن غوث الورا میں آئے ہو، اے جب نہیں کہ سنی مسلمانوں، یہ زندگی آباد ہے، زندگی کے لمحات تمہارے گزر جائیں گے، عیش و آرام کی گھڑیاں تمہاری گزر جائیں گی، یہ جس زندگی سے گزر رہے ہو یہ زندگی تمہاری گزر جائے گی، جوانی کا وقت تمہارا گزر جائے گا، بچپنے کا وقت تمہارا گزر جائے گا، بڑھاپے کا وقت تمہارا گزر جائے گا، لیکن اس بڑھاپے کے عالم میں اگر تم نے سر سجدے میں رکھ کر کے اپنے رب کو راضی کر لیا، اپنے پروردگار کو راضی کر لیا، پیدا کرنے والے کو راضی کر لیا، معبود حقیقی کو راضی کر لیا، خالق السماوات والارض کو اگر تم نے راضی کر لیا تو انشاءاللہ مولا جب تک دنیا میں رہو گے تو تمہارا وقار باقی رہے گا، آخرت میں جاؤ گے تب بھی تمہارا وقار باقی رہے گا۔ تم دنیا سے جا رہے ہوگے لیکن اللہ کے مقبول بندے کہیں گے یہ تو مصطفیٰ کا دیوانہ جا رہا ہے۔ کون جا رہا سبحان ہے؟ اللہ سبحان اللہ، کون جا رہا ہے؟ دیوانہ جا رہا ہے۔ اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں 2-3 شعر بس انشاءاللہ ختم۔ زردار سے ملیے نہ کسی یار سے ملیے، واہ، زردار سے ملیے نہ کسی یار سے ملیے، اور بخشش کی تمنا ہے تو سرکار سے ملیے۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اب میدان میں جانا ہے جو دشمن کے مقابل، اٹھو نہ اٹھو، میدان میں جانا ہے جو دشمن کے مقابل، میدان میں جانا ہے جو دشمن کے مقابل، تو مسعود غازی سید سالار سے ملیے، سالار سے ملیے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سبحان اللہ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ ہم آپ جس کا جشن منا رہے ہیں 11ویں والے پیر، یہی تو سچے ہیں۔ ماشاءاللہ، ان کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی ملے گی، وہاں بھی کامیابی ملے گی۔ جیسے ایک پتنگ ہوتا ہے اس کے دم چھلے ہوتے ہیں، مولانا رجب علی صاحب، ایک پتنگ اس کے دم چھلے ہوتے ہیں۔ پتنگ جب اڑتی ہے تو اڑتے 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 کسی بادشاہ کے شیش محل پر اگر پہنچے گی تو اس کا دم چھلا بھی وہیں پہنچے گا، جی جی، جہاں پتنگ جائے گی وہیں جائے گا۔ اگر پتنگ تالاب میں گری تو دم چھلا اسی تالاب میں گرے گا، جی، اگر مسجد کے چھت پر گری تو اسی پہ وہ گرے گا، اگر کسی غریب کی
महल पे गिरी तो वही वो गिरेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। खाली पतंग ही गिरेगी वो नहीं जाएगा। ऐसे ही हम लोग भी तो मसलके अहले सुन्नत पर अमल करके गौसे आजम के दुम छल्ले हैं। वाह वाह, कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान गौस अल्लाह। के दुम छल्ले हैं, गरीब नवाज के दुम छल्ले हैं, आला हजरत के दुम छल्ले हैं। मेरा अकीदा यह है कि मेरा गौस जन्नत में जाएगा, साथ ही साथ गौस के मानने वाले भी जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे गौस ने एक दिन जामे मस्जिद की, जामे मस्जिद का मुसल्ला है, मेरे गौस ने फजर की नमाज पढ़ी। फजर की नमाज पढ़ने के बाद, फजर की नमाज पढ़ने के बाद बैठे रहे। जुहर की का वक्त हो गया, जुहर की नमाज हुई। जुहर की नमाज पढ़ने के बाद बैठे रहे। असर का वक्त हो गया, असर की नमाज हुई। असर की नमाज पढ़ने के बाद बैठे रहे। मगरिब का वक्त हो गया, मगरिब की नमाज पढ़ी बैठे रहे। ईशा का वक्त हो गया, ईशा की नमाज पढ़ी बैठे रहे। ईशा की नमाज पढ़ी और ईशा की नमाज पढ़ने के बाद अपने काशाने में जाने लगे, अपने घर की तरफ जाने लगे। लोगों ने अर्ज किया, हुजूर आज का मामला समझ में नहीं आया, आज का ये मुअम्मा समझ में नहीं आया, आज की बात समझ में नहीं आई। हुजूर फजर की नमाज पढ़ते थे तो अपने घर पे चले जाते थे, अपने बच्चों में चले जाते थे, अपने मुरीदों में चले जाते थे, मदरसे में चले जाते थे। लेकिन आज आप तो पूरा दिन बैठे रहे, हमारे समझ में ये बात नहीं आई, हम पूछ भी नहीं सके। लेकिन हुजूर करम फरमा दे, बात क्या है? अल्लाह अकबर। तो गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, जब मैं फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया तो जाने के बाद मैंने अपने दिल ही में इरादा किया था, ए परवरदिगारे आलम जल्ला शानहू, आज तेरा गौस, आज तेरा बंदा उस वक्त तक के मस्जिद के मुसल्ले से अपने कदम को नहीं हटाएगा जब तक तेरी तरफ से कोई ऐसा पैगाम ना आ जाए कि ए गौस आजम, तेरा मानने वाला जो होगा मैं उसको जहन्नम से आज़ादी का परवाना दे दूंगा। अल्लाहु अकबर। आज़ादी का परवाना दे दूंगा। फजर की नमाज पढ़ी, आज़ादी का परवाना नहीं मिला। जुहर की नमाज पढ़ी, आज़ादी का परवाना नहीं मिला। असर की नमाज पढ़ी, आज़ादी का परवाना नहीं मिला। मगरिब की नमाज पढ़ी, आज़ादी का परवाना नहीं मिला। ईशा की नमाज पढ़ी, आज़ादी का परवाना नहीं मिला। लेकिन जब मैं जाने लगा तो आवाज़ आ रही है, ए मेरे बेटे अब्दुल कादिर, ए मेरे बंदे अब्दुल कादिर सुन ले, ए मेरे बंदे अब्दुल कादिर सुन ले। अल्लाहु अकबर। जो तेरी महफिल में आएगा, जो तेरी महफिल रचाएगा, जो तेरी महफिल में आएगा, तो जो तेरी मनकबत को सुनेगा, जो तेरी शान करामत को सुनेगा, जो तेरे मदरसे से होकर करके गुजर जाएगा, मैं उसको बेगुनाह करके उसको जन्नती बना दूंगा। इसलिए जब नहीं के सुन्नी मुसलमानों, बड़े खुश नसीब हो, आज गौसुल वरा की महफिल में बैठे हो। वली हैं, विलायत की शान रखते हैं, वली देहन में खुदा की जबान रखते हैं। वली हैं, विलायत की शान रखते हैं, वली निगाह में दोनों जहान रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमको वलियों के साथ, अल्लाह के मकबूल बंदों के साथ उनके अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक मरतबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्लल्लाह पढ़ा तो होठ खुल गया, अल्लाह कहा तो होठ खुल गया, मोहम्मद कहा तो होठ मिल गए। तरफ के कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 100 मरतबा अल्लाह कहो तो होठ मिलेगा नहीं, खुला का खुला ही रहेगा। लेकिन मोहम्मद एक मरतबा कहोगे, 2 मरतबा होठ चूमे। अल्लाह ने अपने नाम, अपने महबूब के नाम को अजमत ही दिया है कि कोई चूमे या न चूमे, होठ खुद ही चूम लेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वाली को सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब नहीं के सुन्नी मुसलमानों, अब वक्त ज़्यादा नहीं है, इसीलिए पर मैं इख्तिसार करके और इसी पर ख़त्म कर रहा हूँ। कभी ज़रूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह बताओगे तो मैं इंशाअल्लाह ज़रूर आपकी खिदमत के लिए हाजिर खिदमत होगा। अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।